بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب آپ پر کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے ہمیں۔ زندگی کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتے رہو، گن گن کر مت رکھو تاکہ تمہیں بھی گن گن کر نہ دیا جائے، اور سینت سینت کر نہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کو تم سے بھی نہ چھپا لے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ میت والے گھر سے کھانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت زدہ لوگوں کے پاس ان کے خرچ سے کھانا جاہلیت کی رسم و فعل ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گی، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے اللہ عظیم و کریم، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو بس تو ایک ہی اللہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی گندگیاں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے۔ آمین یا رحمان یا رحیم۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان پر اعتماد در حقیقت اللہ پر اعتماد ہے۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑ کر منافقت کا علاج شروع کریں۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کے لیے جنت کی بلندیوں میں گھر کا ضامن ہوں جو خوش خلق یعنی کہ اچھے اخلاق والا ہو۔ سبحان اللہ۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ رشتے اور پودوں کی مثال ایک سی ہے، یہ انسان کی توجہ چاہتے ہیں، اگر ان کو وقت نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور واحد ماں اور باپ اپنے
اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخ و پکار کس کی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی چیخیں زیادہ ہوں گی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی منصب دیا اور اس نے اس منصب کو لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کیا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن پہلے قرآن مجید کو کھولنا ضروری ہے۔ ناممکن تمہیں لگتا ہے، مگر اللہ کے لیے تو ہر بات ممکن ہے۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانوں کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ سیاستدان غریبوں کے لیے لڑتے لڑتے کھرب پتی بن گئے اور غریب فلاں زندہ باد فلاں مرد آباد کرتے کرتے بھوکے مرنے لگے۔ اپنی سوچ بدلیں، اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا، تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہ وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے اور حسد اکثر عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ ایتھے کئیاں نوں مان وفاواں دا تے کئیاں نوں ناز اداواں دا، اسی پیلے پتے درختاں دے، سانوں رہندا خوف ہواواں دا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر تم بدکار ہو تو توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکو۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بلائے۔ موت کے وقت بھی شیطان کا بہت باری حملہ ہوتا ہے، یا اللہ اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔